السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدرنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیات نمبر 46 تا 60 تک کی تلاوت، جمع تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا، اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر، اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئوں میں ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا، اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہان بسنے کا مقام، اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈر۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں؟ بلکہ انہیں خبر نہیں، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ اور اپنے تکبر کے باعث تفسیر، اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے، اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، یعنی بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے، تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کے مطیع بن جائیں اور غرق کر ڈالے گئے۔ یعنی توریت شریف فرعون اور اس کی قوم کی ہلاک کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی قدرت کی۔ اس سے مراد یا بیت المقدس ہے، یا دمشق، یا فلسطین، کئی قول ہیں، یعنی زمین ہموار فراخ پھلوں والی جس میں رہنے والے بآسائش بسر کرتے ہیں۔ یہاں پیغمبروں سے مراد یا تمام رسول ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی، یا رسولوں سے مراد خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کئی قول ہیں، ان کی جزا عطا فرماؤں گا، یعنی اسلام اور فرقے ہو گئے، یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ، اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے، اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، یعنی ان کے کفر و ضلال اور ان کی جہالت و غفلت میں، یعنی ان کی موت کے وقت تک دنیا میں، اور ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزا ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں۔ ایسا خیال کرنا غلط ہے، واقعہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، انہیں اس کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے، اور کافر بدی کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے، اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات یا یہ معنی ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ فرمایا، اے صدیق کی نور دیدہ، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول آج تک کا یہاں اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے
कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए ये इस्तदा करता रहता हूँ कि इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको ये तौफ़ीक दे दे कि आप इस कलाम मुक़द्दस के इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएँ और इस वीडियो को खुद भी देखा करें। कुरान पाक को सुनना बहुत बड़ा सवाब, इसको समझना उससे बड़ा सवाब और इसको समझ कर आगे फैलाना ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं अपने तमाम दोस्तों को से ये गिड़गिड़ा के ये दुआ करूँगा और सदा करूँगा कि हम इस अज़ीम उम्मत का ऐसा हैं जो ख़त्म नबूवत के सदक़े हमारे हिस्से में आया है कि हम इस अज़ीम उम्मत का ऐसा है कि हम कुरान पाक के इस अल्लाह ताला की पाक किताब के मैसेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए आप खुद भी इस वीडियो को देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपनी फैमिली के अंदर इसकी तरगीब तबलीग करें और जहाँ तक आप इस मैसेज को आगे शेयर कर सकते हैं ज़रूर आगे शेयर करें यूट्यूब के चैनल को। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और मुझे और आपको दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।